السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، عظمت و کبریائی، بزرگی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، اور لاکھاں کروڑ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میرے آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وقت کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں ہم اگر تعمر شمار کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو، اگر تم اللہ کے احسانوں کو گننا بھی چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے ہو۔ اور انہی انگنت بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت بھی ہے، جسے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب کو یکساں طور پر عطا کیا ہے، نیک ہو یا بدی ہو، نمازی ہو یا بے نمازی، امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، ہوشیار ہو یا بے وقوف ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کو دن و رات ملا کر 24 گھنٹے دیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو نمازی ہے اسے 24 گھنٹے دیے جاتے ہیں اور جو بے نمازی ہے اسے 20 گھنٹے ہی دیے جاتے ہیں، بالکل نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے وقت جیسی عظیم نعمت کو اس کائنات میں سب کو یکساں طور پر عطا کر کے یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگو، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، موقع ہے، زندگی ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ فکر کر لو۔ کہیں تم میں سے کوئی اپنے موت کے وقت یہ نہ کہنے لگے کہ اے میرے رب تو مجھے ایک اور موقع دے دے تاکہ ہم نیک بن جائیں۔ انسان کی اسی آرزو اور امیدوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب تو مجھے ایک اور موقع دے دے تاکہ ہم نیک بن جائیں، نیک اعمال کر لیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف ایک قول ہے اور ایک باتیں ہیں جس کا یہ قائل ہے، بلکہ اس کے پیچھے تو برزخ کی زندگی ہے جہاں اسے قیامت کے دن تک رہنا پڑے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر کی اس آرزو میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ کافر
اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو صرف اور صرف صالح اعمال، نیک اعمال کے لیے دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنی زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لیں، تاکہ ہمیں اپنی اخروی زندگی، برزخ کی زندگی میں ایسی آرزو اور ایسی امید کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو اب تک زندہ رکھا، ورنہ یاد کیجئے 2024 کے شروع میں جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے قبیلے کے لوگ جو زندہ تھے، جو ہمارے بیچ رہتے تھے، آج 2025 آنے کے بعد نہ جانے ان میں سے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہے، بلکہ وہ کسی قبرستان میں مدفون ہو چکے ہیں۔ اب انہیں قیامت تک نیک اعمال کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو ابھی موقع دے رکھا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ اس بات پر خوشی نہ منائیں، جشن نہ منائیں کہ 2025 آ گیا اور یہ نہ سوچیں کہ ہم نے 1 سال اور پا لیا یا ہماری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو گیا، بلکہ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ہماری زندگی سے 1 سال اور کم ہو گیا۔ بڑے ہی نادان ہو لوگ جو اس بات پر خوشی مناتے، جشن مناتے کہ نیا سال آ گیا، بلکہ انہیں اس بات کا فکر ہی نہیں کہ جیسے جیسے سال گزرتا جاتا، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا، ویسے ویسے وہ اپنے موت اور اپنے قبر سے اور زیادہ قریب ہوتے جاتے، مگر وہ غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، پھر بھی وہ بے خبری سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر ذرا آپ غور کیجئے کہ جس چیز کے گزر جانے سے ہم اور آپ خوشیاں مناتے، جشن مناتے، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دیتے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے کہ ہماری زندگی میں 1 سال اور بڑھ گیا، اور اسی طرح سے جب کسی کا جنم دن، جنم تاریخ آتا تو وہ بھی اور اس کے گھر والے بھی خوشی سے پھولے نہیں سماتے، خوشیاں مناتے، جشن مناتے ہیں اور چاکلیٹ بانٹتے ہیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو نئے نئے کپڑے پہنواتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے گھروں کے اندر بریانی، پلاؤ اور نئے نئے قسم کے پکوان پکتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری عمریں بڑھ گئی، ہمارے بچوں اور بچیوں کی زندگی میں اضافہ ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگو، تم سال کے گزر جانے پر خوشیاں مناتے ہو، جشن مناتے ہو، اور تم اپنے جنم دن پر بہت خوش ہوتے ہو، تو سن لو کہ 1 سال گزر جانے کے بعد تم اپنے موت اور اپنے قبر سے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہو۔ جسے تم دور سمجھ رہے ہو وہ تمہارے بہت ہی نزدیک ہے، بلکہ وہ تمہارے سر پر کھڑی ہے، تمہارے سر پر موت پڑ کے مٹلا رہی ہے، مگر پھر بھی تم غفلت میں سوئے ہوئے ہو۔ میرے بھائیوں، وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے کہ دن، ہفتہ، مہینہ، سال کب گزر جاتا پتہ ہی نہیں چلتا، اور وقت کا اس طرح تیزی کے ساتھ گزرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب بس قیامت آنے والی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانے قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر، اور مہینہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر ہوگا، 1 گھنٹے کے برابر، اور گھنٹے وقت آگ سے داغ دینے کے وقت کے برابر ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج بالکل ایسا ہی ہو رہا، وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا، دن، ہفتہ، مہینہ، سال کب گزر جاتا پتہ ہی نہیں چلتا، احساس ہی نہیں ہوتا۔ بچے کب جوان ہو جاتے اور جوان کب بوڑھے ہو جاتے، احساس ہی نہیں ہوتا۔ بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمریں یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کی زندگی میں وقت کی کیا قدر و قیمت اور اس کی کیا اہمیت ہے، اگر آپ کو اس بات کا اندازہ لگانا ہے تو پھر اٹھا لیجئے قرآن مجید اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وقت کی کتنی جگہ قسم کھائی۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے رات کی قسم کھائی تو کہیں پر دن کی قسم کھائی، اور کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔
اور کہیں پر اللہ رب العزت نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی اور کہا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور کہیں پر اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی قسم کھائی اور کہا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور کہیں پر اللہ رب العزت نے صبح کے وقت کی قسم کھائی اور کہا والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کے وقت کی جب وہ روشن ہو جائے، اور کہیں پر اللہ رب العزت نے پورے زمانے کی قسم کھائی اور کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے وقت کی قسم کھا کر ہمیں آگاہ کر دیا اور ہمیں یہ بتلا دیا کہ اے لوگو، تمہاری زندگی میں وقت بہت قیمتی چیز ہے، وقت رہتے ہی کچھ کر لو، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اور مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی تمام عبادتیں، روزہ و نماز، حج و زکوٰۃ، عید و بقرعید، سب وقت کے ساتھ مربوط ہیں۔ ان سب عبادتوں کو وقت پر ادا کرنا ہی مطلوب و مقصود ہے۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ گویا کہ وقت پر ادا کی گئی نماز قابل قبول ہے، اور بے وقت ادا کی گئی نماز نامردود و نامقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے نمازیوں کو جہنم کی وعید سنائی اور کہا جو بے وقت نماز ادا کرتے رہتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنے نمازوں سے غافل رہتے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے بے وقت نماز قابل قبول نہیں، جس طرح سے آپ بے وقت حج نہیں کر سکتے، جس طرح سے آپ بے وقت سحر و افطار نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح سے آپ اپنے وقت کی ناقدری کر کے نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتے۔ اس لیے جو شخص دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے وقت کی حفاظت کرے۔ ایک انسان کی زندگی میں وقت کی کیا قدر و قیمت اور اس کی کیا اہمیت ہے، اگر آپ کو اس بات کا اندازہ لگانا ہے تو پھر یاد کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو جسے آپ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت پوری کرنے کے بعد غفرانکا کہتے تھے، یعنی اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت پوری کرنے کے بعد یہ دعا کیوں پڑھتے تھے؟ اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس میں ایسی کون سی بات ہے جو وقت کی اہمیت بتاتی ہو۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ایک انسان قضاء حاجت کے دوران بات نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ اپنے زبان سے ذکر و اذکار کے کچھ کلمات ادا کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت پوری کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ میں نے جتنی دیر قضاء حاجت پوری کی اتنی دیر تک میں نے تیرا ذکر نہیں کیا، اور میری زندگی کا وہ حصہ، وہ لمحہ ایسے ہی برباد چلا گیا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے دماغ پر ذرا غور دے کر سوچنے کی کوشش کریں کہ جو چیز انسان کی ضرورت ہے، جو چیز انسان کی مجبوری ہے، جسے کیے ہوئے بغیر ایک انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اگر اس چیز میں گزارے گئے وقتوں اور لمحوں پر میں اللہ رب العالمین سے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگنی چاہیے، تو پھر جو وقتوں اور لمحوں کو ہم اپنے موبائل میں، ٹی وی میں، کرکٹ دیکھنے میں، فلم دیکھنے میں، اور یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے میں، اور ریلز و شارٹ ویڈیوز دیکھنے میں، اور لوڈو اور دیگر موبائل گیم کھیلنے میں، اور دوستوں یاروں کے ساتھ وقت برباد کرنے میں، کھیل کود، ہنسی مذاق میں برباد کیے گئے وقتوں اور لمحوں کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے کتنی مرتبہ مغفرت اور بخشش کی دعا مانگنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ان سب باتوں کو سن کر آپ بخوبی اندازہ لگا لیے ہوں گے کہ آخر ایک انسان کی زندگی میں
وقت کی کیا قدر و قیمت اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس لیے آج میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اے لوگو، اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہ کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن ایک انسان اپنے برباد کیے گئے وقتوں اور لمحوں کو یاد کر کے کہے گا کہ کاش میں نے اپنے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عطا کی ہوئی اس چھوٹی سی زندگی سے وقت سے فائدہ اٹھا لے اور اپنے نہ ختم ہونے والے زندگی کے لیے تیاری کر لے، تاکہ وہاں وہ عیش و آرام کی زندگی گزار سکے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ وقت یا تو آپ کا بہترین دوست ہے یا پھر آپ کا بدترین دشمن ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں کہ اس کو اپنا دوست بناتے ہیں یا پھر اپنا دشمن بناتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال ایک درخت کے مانند ہے، ایک سال ایک درخت کے مانند ہے، اور مہینے اس درخت کی شاخیں ہیں، اور دن اس درخت کی ڈالیاں ہیں، اور گھنٹے اس درخت کے پتے ہیں، اور لمحے اس درخت کے پھل ہیں۔ اب اس دنیا میں جس انسان کے لمحے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزریں گا تو اس کے درخت کا پھل میٹھا ہوگا، اور جس انسان کے لمحے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزریں گا تو اس کے درخت کا پھل کڑوا اور کسیلا ہوگا، اور اس پھل کے توڑنے اور کاٹنے کا دن قیامت کا دن ہوگا۔ پھر اس دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس کا پھل کڑوا اور کسیلا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے وقت کی قدر کریں۔ کسی عقل مند نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ وقت کی قدر کرو اس لیے، وقت کی قدر کرو اس لیے کیونکہ گزرا ہوا وقت لحد میں پڑے ہوئے اس مردے کے مانند ہے، اس مردے کی طرح ہے جسے کبھی رونے دھونے سے زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، کہہ رہا ہے بہتا دریا وقت کا، کہہ رہا ہے بہتا دریا وقت کا، قیمتی ہے لمحہ لمحہ وقت کا۔ میرے بھائیوں، یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ آپ دنیا میں ہر چیز روپے پیسے سے خرید سکتے، لیکن وقت نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وقت سونے و چاندی اور تمام ہیرے و جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کی ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ دنیا کی ساری دولت بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اور ہم اور آپ اپنے زندگی کے قیمتی وقت اور لمحوں کو ایسے ہی برباد کرنے ہوئے میں لگے ہوئے ہیں۔ دن پر دن، مہینہ پر مہینہ، سال پر سال گزرتا جا رہا ہے اور ہم اور آپ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب انہیں نماز اور دیگر عبادات کے لیے تلقین کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، تو وہ یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا کریں، وقت ہی نہیں ملتا، کیا کریں، وقت ہی نہیں ملتا۔ افسوس، صد افسوس کی بات ہے کہ انہیں دنیا کا ہر کام انجام دینے کے لیے وقت ملتا، دنیا کا ہر کام انجام دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم رہتا، اور ٹائم نہیں رہتا تو صرف اور صرف نماز اور دیگر عبادات کے لیے ٹائم نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں گے نہ جانے کتنے لوگ اپنے موبائل کے ذریعے اپنے زندگی کے قیمتی وقتوں اور لمحوں کو ایسے ہی برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دن پر دن، دن اور رات، صبح و شام اپنے موبائل کے اندر گھسے رہتے ہیں، اور ہم اور آپ گھنٹوں اپنے موبائل کے اندر کرکٹ و ٹی وی اور سوشل میڈیا پر بیہودہ ویڈیوز، ریلز و شارٹ ویڈیوز دیکھنے میں، اور ٹی وی کے سامنے کرکٹ اور ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہوئے ہم ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ تب ہمارے پاس وقت رہتا، اور وقت نہیں رہتا تو صرف اور صرف نماز کے لیے وقت نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، آج اگر آپ مسلم محلوں کا دورہ کریں، مسلم محلوں کا جائزہ لیں، تو دیکھیں گے کہ رات کے 2 بجے تک ہمارے قوم کے نوجوان گولے بنا کر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ اپنے موبائل کے ذریعے، دنیاوی خرافات کے ذریعے، بیہودہ باتوں پر اپنی زندگی کے قیمتی وقتوں اور لمحوں کو ایسے ہی برباد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ وقت کو ضائع اور برباد کرنا یہ ایک موت سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وقت کی بربادی سے ایک انسان اللہ اور یوم آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ اور یوم آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور موت تو صرف ایک انسان کو اہل دنیا سے جدا کرتی ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے زندگی کا جتنا صحیح استعمال کریں گے اتنا ہی اس میں برکت رکھ دی جائے گی، اور جتنا ہی اپنے زندگی کا وقت اور لمحوں کا غلط استعمال کریں گے اتنا ہی اس میں سے خیر و برکت اٹھا لی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ وقت اور قلت کی شکایت نہ کریں، بلکہ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ہم کتنے بڑے بد نصیب اور کتنے بڑے گئے گزرے ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آگے جھکنے اور مسجد میں آنے کی توفیق ہم سے چھین لی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، جو لوگ آج وقت کا بہانہ بنا کر نماز اور دیگر عبادات کی پابندی نہیں کرتے، کل ایسے ہی لوگ یہ آرزو اور یہ تمنا کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اے میرے رب تو مجھے ایک اور موقع دے دے تاکہ ہم نیک بن جائیں، نیک اعمال کر لیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کتنا پیارا نقشہ کھینچ کر کہا کہ اے لوگو ابھی تمہارے پاس وقت ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی کرنے کی۔ اے لوگو ابھی تمہارے پاس وقت ہے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ کہیں تم میں سے کوئی عذاب کو دیکھ کر یہ نہ کہنے لگو کہ اے میرے رب تو مجھے ایک اور موقع دے دے، یا پھر یہ نہ کہنے لگو کہ ہائے افسوس مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کاش میں نے اللہ کے حق میں بہت بڑی کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں رہا۔ یا پھر یہ نہ کہنے لگو کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی نیک لوگوں میں ہوتا۔ یا پھر عذاب کو دیکھ کر یہ نہ کہنے لگو کہ کاش کسی طرح سے میرا دنیا میں لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے پاس صحت رہتا، تندرستی رہتی، تو ہم نماز اور دیگر عبادات سے دور رہتے، اور جب ہم پر کوئی بیماری لاحق ہو جاتی، کوئی بیماری آ جاتی، تو ہم نماز وغیرہ پڑھنا چاہتے۔ جب ہمارے پاس وقت رہتا، ٹائم رہتا، تب ہم انجوائے کرتے، موج اور مستی کرتے، اور جب ہم مصروفیت ہو جاتے، جب ہمارے پاس وقت نہیں رہتا، تب ہم کہتے وقت ہی نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، اور نیکیوں کے معاملے میں یہ نہ کہا کرو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بلکہ آج سے تم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم خوشحالی کے دنوں میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں بدحالی کے دنوں میں یاد رکھے گا۔ اگر تم تندرستی، صحت مندی کے دنوں میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں بیماری کے دنوں میں یاد رکھے گا۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بیماری کے دنوں میں، پریشانیوں کے دنوں میں اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے، تو اسے چاہیے کہ اپنے خوشحالی کے دنوں میں اللہ رب العالمین کو نہ بھولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے، یہ چاہت رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اس کی بیماریوں کے دنوں میں اس کی مدد کرے، پریشانیوں کے دنوں میں اس کی مدد کرے اور اس کی دعائیں قبول کر لے، تو اسے چاہیے کہ اپنے خوشحالی کے دنوں میں اللہ رب العالمین سے قریب رہ کر زیادہ دعائیں کیا کرے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ایک بات یاد رکھ لیں، آج ہم اس دنیاوی زندگی میں جو بوئیں گے کل روز قیامت وہی کاٹیں گے۔ اگر آج وقت رہتے ہی ہم نے اپنے لیے کچھ نیکیاں جمع نہ کی اور ایسے ہی عیش و عشرت اور موج و مستی اور منمانی کی زندگی گزارتے رہے تو کل روز قیامت ہم سے یہ کہا جائے گا کہ اے لوگو تم نے دنیا کے مزے تو لے لیے، تم نے دنیا کے مزے تو لے لیے، اور اب اس دن کے ملاقات کے وقت کو بھلا دیے جانے کا مزہ چکھو۔ جیسے تم نے ہمیں دنیا میں بھلا دیا تھا، ایسے ہی اب ہم آج تمہیں بھلا دیں گے، اور اپنے ان اعمال کے بدلے ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ اور اگر آج ہم نے اس دنیا میں اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری تو کل روز قیامت ہم سے یہ کہا جائے گا ادخلوا الجنت بما کنتم تعلمون، اے لوگو جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اپنے ان اعمال کے بدلے جسے تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اور پھر جنت میں اہل جنت سے یہ کہا جائے گا کہ اے لوگو جنت کے اندر تم عیش و آرام سے رہو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جسے تم گزشتہ زمانے میں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت و اس کی نعمت، یا پھر جہنم کی آگ اور اس کا عذاب۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وقت کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کا توفیق عطا فرمائے اور اپنے وقتوں کو صحیح استعمال کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقتوں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب جب تک زندہ رہیں اسلام اور ایمان کے ساتھ زندہ رہیں، ہمارا خاتمہ تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔